اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئے تو لائک، کامنٹ اینڈ شیئر، سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ سلطنت عثمانیہ کی اگلی ایپیسوڈ کی طرف بڑھتے ہیں۔ جماعت میں اختلاف کے اثرات صرف جماعت کی کمزوری تک محدود نہیں رہتے، بلکہ اس کے اثرات لوگوں کی کمزوری پر متحج ہو جاتے ہیں۔ باطل فرقے لوگوں کو ورگلانا شروع کر دیتے ہیں اور کہنے لگتے ہیں ایک بڑی جماعت لوگوں کو اسلامی احکام کا حکم دے رہی ہے، جبکہ اسلام تو الفت اور اتحاد کا داعی ہے اور اختلاف سے روکتا ہے، جبکہ یہ اسلام کی مخالفت پر کمر بستہ افتراق و انتشار کا شکار ہے۔ اس جماعت کے اندر دھڑ و بندی ہے کہ ہر گروہ دوسرے کی عیب جوئی کرتا ہے اور دعویٰ کرتا ہے کہ یہ صرف وہی حق کی راہ پر ہے۔ یوں معاشرے میں یہ جماعت اپنا اثر و رسوخ کھو بیٹھتی ہے۔ کمزور ہو جاتی ہے اور آخر مٹ جاتی ہے۔ اس کی جگہ جدید جماعتیں لے لیتی ہے۔ یہ ان لوگوں پر مشتمل ہوتی ہے جو انہیں فرقوں سے جدا ہوتے ہیں۔ تاریخی واقعات خواہ وہ زمانے بعید سے تعلق رکھتے ہوں یا زمانے قریب سے ہماری بات کی تائید کرتے ہیں۔ دولت عثمانیہ اپنے آخری ادوار میں اختلاف اور انتشار میں مبتلا ہو گئی۔ سلاطین اور لیڈروں کے درمیان اختلافات پیدا ہو گئے۔ بعض مقامی حاکموں نے مرکزی حکومت کو چھوڑ کر ذاتی خود مختاری کی کوشش کی تاکہ ان کی حکومت کا دورانیہ طویل ہو جائے، اور مقامی حکومتوں کی تاسیس کی کوشش کی، جیسے عراق میں ممالک، شام میں آل اعظم، لبنان میں مانی اور شہابی، مصر میں محمد علی، فلسطین میں ظاہر العمر اقامہ احمد جزار، مصر میں علی بیگ کبیر، لیبیا میں کراملی۔ مقامی حکام اور دولت عثمانیہ کے درمیان اس چپکلش کا اس عظیم مملکت کو کمزور کرنے میں بہت زیادہ حصہ ہے۔ اسی اختلاف کی بدولت یہ مملکت آخر ختم ہو کر رہ گئی۔ بعض مورخین نے اس سلطنت کے سقوط کے اسباب کا ذکر کیا ہے اور سقوط کے اسباب اور الہی قوانین سے دوری پر مرتب ہونے والے اثرات کے درمیان تفریق کرنے سے قاصر رہے ہیں، حالانکہ یہ دونوں چیزیں الگ الگ ہیں۔ سیاسی، حربی، اقتصادی، علمی، اخلاقی، معاشرتی ضعف اور اس ضعف پر قابو پانے کی کیفیت کے بارے گفتگو، استعمار، فکری جنگ، نصرانیت کا فروغ اور اس کے مقابلے کی کیفیت کے بارے گفتگو، ان خوفناک حالات پر قابو پانے کی کوشش کے سوا کچھ نہیں۔ لیکن یہ کبھی ممکن نہیں ہو سکتا کہ وہ امت اپنا کھویا ہوا مقام حاصل کر لے جو عقیدہ کے خلا کی مصیبت میں مبتلا ہوئی، جب تک کہ حقیقی اسباب کے خلاف جنگ اور ان کو ختم کرنے کی پوری کوشش نہیں ہوگی۔ ناممکن ہے ان خطرناک اثرات پر قابو پایا جا سکے۔ اثرات باہم مربوط اور ایک دوسرے کے ساتھ گتھے ہوئے ہیں، ان میں سے ہر ایک دوسرے پر اثر انداز ہوتا ہے، اور پھر یہی صورت دوسرے اثرات کی ہے۔ عالم اسلام کی طرف سے ہونے والی اکثر کوششیں جو اسلامی مملکت کے اعادے اور اسلام کی عزت اور قوت کی بحالی کے لیے کی گئی، ان اثرات پر مرکوز رہیں، اور ان کوششوں نے حقیقی اسباب کی طرف کوئی توجہ نہ دی جو دراصل دولت عثمانیہ کے ضیاع، ملت اسلامی کے ضعف اور انحطاط کا سبب بنے۔ نصرانیوں، یہودیوں اور سیکولر ازم کے حامیوں کی کوششیں صرف اس وقت دولت عثمانیہ پر اثر انداز ہوئی جب اس نے الہی قانون سے انحراف کیا اور غلبہ تسلط کی شرط کو پس پش ڈالا۔ نیز اس نے مادی اسباب و ذرائع اور روحانی معنوی ذرائع کے سلسلے میں سستی و کاہلی کے جرم کا ارتکاب کیا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، سورۃ یوسف میں ہے، بلا شبہ پہلی قوموں کے عروج و زوال کی داستانوں میں درس عبرت ہے، سمجھداروں کے لیے نہیں ہے۔ یہ قرآن ایسی بات جو یوں ہی گھڑ لی گئی، بلکہ یہ تصدیق کرتی ہے ان کتابوں کی جو اس سے پہلے نازل ہوئی ہے، اور یہ قرآن ہر چیز کی تفصیل ہے اور سراپا ہدایت و رحمت ہے اس قوم کے لیے جو ایمان لاتے ہیں۔ نتائج بحث: تاریخ عثمانی کو یہود و نصارہ اور سیکولر ذہنیتوں کی طرف سے تشیع و تزویر اور تشکیک کے حملوں کا سامنا کرنا پڑا۔ عرب اور ترک مورخین خلافت عثمانیہ کے عہد کے بارے معاندانہ نقطہ نظر رکھنے والے قافلے کے ساتھ چلے۔ یورپی طاقتوں نے خلافت اسلامیہ کے مخالفانہ نقطہ نظر کی سرپرستی کی۔ مصر و شام میں مورخین کی پشت پناہی کر کے وہاں پر قومیت کی سوچ کو پروان چڑھایا اور اس کی خوب ترویج و اشاعت کی۔ ان لوگوں میں بستانی، یازجی، یرجی، زیدان، ادیب، اسحاق، سلیم، نقاش، شبلی، شمیل، سلامت موسیٰ وغیرہ کے نام سرفہرست ہیں۔ ماسونی مجالس لیڈروں کے ذہنوں پر کنٹرول حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئی اور ان کے ذریعے اسلامی معاشروں میں نیشنلزم کی سوچ کو پھیلانے کی کوشش کی۔ یہ لیڈر ماسونی مخافل کے مقاصد کو عملی جامہ پہنانے کے لیے ہمہ مصروف ہو گئے اور انہوں نے اپنی قوم کی مصلحتوں اور اپنے دین کی ذرا پرواہ نہ کی۔ جن مورخین نے دولت عثمانیہ کی تاریخ کو مسخ کرنے کی کوشش کی، انہوں نے حقائق کو جھٹلایا، کذب بیانی، بہتان تراشی، تشکیک اور فریب سے کام لیا۔ ایسی کتابوں اور تحقیقات پر اندھی دشمنی، منحرف جذبات کی چھاپ
بالکل واضح ہے اور ان کا حقیقت سے دور کا بھی واسطہ نہیں۔ عثمانی تاریخ لکھنے والے علماء کے ایک گروہ نے جن کا تعلق اس امت سے ہے، ان الزامات کے رد اور دولت عثمانیہ کے دفاع کی کامیاب کوشش کی۔ ان میں سب سے زیادہ اہم اور نمایاں شخصیات میں ڈاکٹر عبدالعزیز شناوی کا نام آتا ہے، جنہوں نے 3 ضخیم جلدوں میں دولت عثمانیہ دولت ازمیہ مفری علیہ کے نام سے ایک بہت اچھی کتاب تصنیف فرمائی۔ اس طرح ڈاکٹر محمد عرب کی کتابیں بہت اہم ہیں جو ان الزامات کی تردید کرتی ہیں۔ مثلاً عثمانیوں میں فی التاریخ الحضارہ، سلطان محمد اتفاق، فاتح قسطنطینیہ، قہر الروم، ایک اور اہم کتاب جس کے مصنف ڈاکٹر موفق بنی مروجہ ہیں، صحوۃ الرجل المریض ہے، یہ بھی ایک اعلیٰ درجہ کی تصنیف ہے۔ ترکوں کے آبائی اجداد کا تعلق ماورا النہر کے علاقے سے ہے جسے آج کل ترکستان کہتے ہیں۔ یہ علاقہ منگولیا کے پہاڑوں سے شروع ہو کر شمال میں چین تک اور مغرب میں قزوین تک چلا جاتا ہے اور شمال میں سیبریا کے میدانوں سے شروع ہو کر جنوب میں برصغیر ہندوستان اور فارس تک پھیلا ہوا ہے۔ از قبائل نے اس علاقے کو اپنا وطن بنایا اور اس قوم کے بڑے بڑے قبائل ان علاقوں میں بس گئے جو بعد میں ترک یا اتراک کے نام سے معروف ہوئے۔ اسلام قبول کرنے کے بعد یہ ترک قبائل دولت اسلامیہ کی رعایا میں داخل ہو گئے اور عباسی خلفاء اور امراء کے درمیان درباروں میں ان کی تعداد بڑھتی گئی۔ یہ لوگ اس مملکت کے اہم انتظامی اور عسکری مناصب پر چھانے لگے۔ ان میں سے کئی لوگ سپاہ کی قیادت اور کئی کاتبوں میں شامل ہو گئے۔ سلاجقہ جو دراصل ترک تھے، ایک بہت بڑی ترکی سلطنت کی بنیاد رکھنے میں کامیاب ہو گئے، جن میں خراسان، ماورا النہر، ایران، عراق، شام اور ایشیا کچک کے علاقے شامل ہیں۔ سلجوقیوں نے بغداد کی عباسی خلافت کو باہم مدد پہنچائی اور اس کے سنی مذہب کو خاصی تقویت دی، جبکہ قریب تھا کہ ایران، عراق میں قائم شیعی بوئی اور اثر و نفوذ اس کی ہلاکت کا سبب بنتا اور مصر اور شام میں فاطمی عبیدی اثر و نفوذ اس کو نیچا دکھاتا۔ سلجوقیوں نے بونیکی نفوذ کا بالکل خاتمہ کر دیا اور عبیدی خلافت فاطمی کو آگے بڑھنے سے روک دیا۔ سلجوقی لیڈر تغرل بیک نے 447 ہجری میں بغداد کے اندر سے دولت بوہنیہ کا نام و نشان مٹا دیا، تمام فتنوں کا قلعہ کما کر کے مسجدوں کے دروازوں سے صحابہ کرام علیہم رضوان کے سب و چشم پر مبنی عمارتوں کو مٹا دیا اور رافضیوں کے شیخ ابو عبداللہ کے الجلاب کو رفض میں غلو کرنے کی وجہ سے قتل کر دیا۔ تغرل بیک کی وفات کے بعد اس کا بھتیجا الپ ارسلان سلجوقیوں کا سردار بنا۔ الپ ارسلان ایک ماہر سپہ سالار اور جنگجو لیڈر تھا۔ 463 ہجری میں یہی عظیم قائد روم کے شہنشاہوں کے لشکر پر ملاذکروں کی جنگ میں غالب آیا۔ یہ فتح اسلامی تاریخ میں ایک نہایت ہی اہم موڑ ثابت ہوئی کیونکہ اس نے ایشیائی کچک کی اکثر ریاستوں میں روم کی حکومت کو کمزور کر دیا۔ یہ نہایت ہی اہم مراکز تھے جن پر بیزنطینی شہنشاہیت کا دار و مدار تھا۔ الپ ارسلان کے بعد سلجوقیوں کی قیادت اس کے بیٹے ملک شاہ کے ہاتھ آئی اور اس کے عہد میں سلجوقی سلطنت کو خوب وسعت حاصل ہوئی، حتیٰ کہ مشرق میں یہ سلطنت افغانستان سے لے کر مغرب میں ایشیائی کچک تک اور جنوب میں بلاد شام تک پھیل گئی۔ نظام الملک سلجوقیوں کے وزیروں میں سب سے بڑا وزیر خیال کیا جاتا ہے۔ وہ ملکی نظم و ضبط، علمی دوستی، علماء کی سرپرستی، صبر اور بلائی کے کاموں میں خوب خرچ کرنے اور مسلمان بچوں کی تعلیم کے لیے مدارس قائم کرنے کے حوالے سے خاصی شہرت رکھتا ہے۔ سلجوقی سلطنت کے سقوط میں متعدد عوامل کارفرما نظر آتے ہیں اور یہی عوامل خلافت عباسیہ کے سقوط پر منتج ہوتے ہیں۔ ان میں سے کچھ یہ ہیں: سلجوقی گھرانے میں باہم چپکلش عورتوں کا حکومتی معاملات میں اور اس کے ساتھ ساتھ اور بہت سی چیزیں تھیں جنہوں نے 3 ضخیم جلدی عثمانی تاریخ لکھنے والے علماء کے ایک گروہ نے جن کا تعلق امت سے ہے، ان الزامات کے رداد اور دولت عثمانیہ کی رفع کی کامیابی کوشش کی۔ ان میں زیادہ اہم اور نمایاں شخصیات میں ڈاکٹر عبدالعزیز شناوی کا نام ہے، جنہوں نے 3 ضخیم جلدوں میں دولت عثمانیہ دولت ازمیہ مفری علیہ کے نام سے ایک بہت اچھی کتاب تصنیف فرمائی۔ اس طرح ڈاکٹر محمد عرب کی کتابیں بہت اہم ہیں جو ان الزامات کی تردید کرتی ہیں۔ مثلاً عثمانیوں فی التاریخ الحضارہ، سلطان محمد فاتح، فتح قسطنطینیہ، قہر الروم ایک اور اہم کتاب ہے جس کے مصنف ڈاکٹر موفق بنی مروجہ ہیں، صحوۃ الرجل المریض ہے، یہ بھی ایک اعلیٰ درجہ کی تصنیف ہے۔ ترکوں کے آبائی اجداد کا تعلق ماورا النہر کے علاقے سے ہے جسے آج کل ترکستان کہتے ہیں۔ یہ علاقہ منگولیا کے پہاڑوں سے شروع ہو کر شمال میں چین تک اور مغرب میں قزوین تک چلا جاتا ہے اور شمال میں سیبریا کے میدانوں سے شروع ہو کر جنوب میں برصغیر کے نام سے معروف ہوئے۔ اسلام قبول کرنے کے بعد یہ ترک قبائل دولت اسلامیہ کے رعایا میں داخل ہو گئے اور عباسی خلفاء اور امراء کے درباروں میں ان کی تعداد بڑھتی گئی۔ یہ لوگ اس مملکت کے اہم انتظامی اور عسکری مناصب پر چھانے لگے۔ ان میں سے کئی لوگ سپاہ کی قیادت اور کئی کاتبوں میں شامل ہو گئے۔ سلاجقہ جو دراصل ترک تھے، ایک بہت بڑی ترکی سلطنت کی بنیاد رکھنے میں کامیاب ہو گئے، جن میں خراسان، ماورا النہر، ایران، عراق، شام اور ایشیا کچک کے علاقے شامل تھے۔ سلجوقیوں نے بغداد کی عباسی خلافت کو مدد باہم پہنچائی اور اس کے سنی مذہب کو خاصی تقویت
دی، جبکہ قریب تھا کہ ایران عراق میں قائم شدہ شیعی اثر و نفوذ اس کی ہلاکت کا سبب بنتا اور مصر اور شام میں فاطمی عبیدی اور اثر و نفوذ اس کو نیچا دکھاتا۔ سلجوکیوں نے نفوذ کا بالکل خاتمہ کر دیا اور عبیدی خلافت کو آگے بڑھنے سے روک دیا۔ سلجوکی لیڈر تغرل بیگ نے 447 ہجری میں بغداد کے اندر سے دولت کا نام و نشان مٹا دیا، تمام فتنوں کا قلعہ کما کر کے مسجدوں کے دروازوں سے صحابہ کرام علیہم رضوان کے سب و چشم پر مبنی عمارتوں کو مٹا دیا اور رافضوں کے شیخ ابو عبداللہ الجلاب کو رفض میں غلو کرنے کی وجہ سے قتل کر دیا۔ تغرل بیگ کی وفات کے بعد اس کا بھتیجا الپ ارسلان سلجوکیوں کا سردار بنا۔ الپ ارسلان ایک ماہر سپہ سالار اور جنگجو لیڈر تھا۔ 463 ہجری میں یہی عظیم قائد روم کے شہنشاہ کے لشکروں پر میلاد ذکر کی جنگ میں غالب آیا۔ یہ فتح اسلامی تاریخ میں ایک نہایت ہی اہم موڑ ثابت ہوئی، کیونکہ اس نے ایشیائے کوچک کی اکثر ریاستوں میں روم کی حکومت کو کمزور کر دیا۔ یہ نہایت ہی اہم مراکز تھے جن پر بیزنطینی شہنشاہیت کا دار و مدار تھا۔ الپ ارسلان کے بعد سلجوکیوں کی قیادت اس کے بیٹے ملک شاہ کے محمد شاہ کے ہاتھ آئی اور اس کے عہد میں سلجوکی سلطنت کو خوب وسعت حاصل ہوئی، حتیٰ کہ مشرق میں یہ سلطنت افغانستان سے لے کر مغرب میں ایشیائے کوچک تک اور جنوب میں بلاد شام تک پھیل گئی۔ نظام الملک سلجوکیوں کے وزیروں میں سب سے بڑا وزیر خیال کیا جاتا ہے۔ وہ ملکی نظام و ضبط، علم و دوستی، علماء کی سرپرستی، صبر اور بھلائی کے کاموں میں خوب خرچ کرنے پر مجبور ہو گیا اور مسلمان بچوں کے لیے مدارس قائم کرنے کے حوالے سے خاصی شہرت رکھتا ہے۔ سلجوکی سلطنت کے سقوط میں متعدد عمل دواخل کروانے کا کارفرما نظر آ رہے ہیں اور خلافت عباسیہ کے سقوط پر متھیج ان میں سے کچھ یہ ہیں: سلجوکی گھرانے میں باہم چپکلش عورتوں کا حکومتی معاملات میں عمل دخل، عباسی خلفاء کی کمزوری، باطنی سازشیں جنہوں نے بہت سارے سلجوکی سلاطین، زعماء اور قائدین کو دھوکے سے قتل کیا۔ دولت سلجوکیہ نے اسلام کے لیے ایک عظیم الشان کارنامے سر انجام دیے۔ ان میں سے کچھ یہ ہیں: انہوں نے دولت عباسیہ کے زوال کو 2 صدیاں مؤخر کرنے میں اہم کردار ادا کیا۔ مصر کی عبیدی شیعی حکومت کو اپنے توسیع مقاصد پورا کرنے سے روک دیا۔ سلجوکیوں کی کوششیں اسلامی مشرق کی وحدت کی تمہید ثابت ہوئی اور یہ وحدت سلطان صلاح الدین ایوبی کے ہاتھوں عباسی خلافت کے جھنڈے کے نیچے اپنی انتہا کو پہنچ گئی۔ سلجوکیوں نے علم کی اشاعت اور امن و امان قائم کرنے میں اہم کردار ادا کیا۔ بیزنطینی شہنشاہیت کی طرف اٹھنے والے اور اس کے علاوہ جوان مردی سے ان تحریکوں کا مقابلہ کیا، بڑی حد تک منگول خطرے کو روکنے کی کوشش کی اور سنی مذہب اور سنی علماء کی عزت و افزائی کی۔ عثمانی ترکمانی قبیلہ کی طرف منسوب ہیں۔ یہ لوگ قروستان میں زندگی بسر کرتے تھے اور مویشی پالنے کا پیشہ کرتے تھے۔ عثمان کے دادا نے 617 ہجری میں اپنے قبیلہ کے ساتھ کردستان سے اناضول کے علاقوں کی طرف ہجرت کی اور موجودہ ترکی کے مشرق میں اخلات کے شہر میں آ بسا۔ سلطان کے قبیلے کے سرداری سلیمان کی وفات کے بعد اس کے بیٹے ارطغرل کے حصے میں آئی، جو مسلسل اناضول سے شمال مغرب کی طرف سفر کرتا گیا، حتیٰ کہ اس نے مسلمان سلجوکیوں اور روم کے نصرانیوں کو ایک میدان میں جنگ کرتے دیکھا۔ ارطغرل مسلمانوں کے ساتھ مل گیا۔ اس کا بروقت جنگ میں شریک ہونا سلجوکیوں کے لیے فتح کا سماں تھا۔ اسلامی سپہ سالار سلجوکی نے ارطغرل اور اس کے برادری کو اناضول کے مغرب میں روم کی سرحد کے قریب جاگیر عطا کی اور ان کا یہ موقع دیا کہ وہ روم کو پیچھے دھکیلتے ہوئے اپنے علاقے کو وسیع کرتے جائیں۔ اپنے باپ کی وفات کے بعد عثمان اول نے اپنی قوم کی زمام قیادت ہاتھ میں لی اور اپنے والد گرامی کے طور طریقے کے رومی علاقوں میں وسعت اختیار کرنے لگا۔ عثمان اول کو رب قدوس نے بے پناہ صلاحیتوں سے نوازا تھا۔ وہ بڑے بہادر، دور اندیش، معاملہ فہم، مخلص، صبا، ایماندار، عادل، وفادار تھے۔ ان کی فتوحات محض اللہ تعالیٰ کے دین کی سربلندی کے لیے تھی۔ وہ علماء کا بڑا قدردان اور علم و دوست انسان تھا۔ دولت عثمانیہ کے مؤسس اول نے عثمان کی زندگی سراسر جہاد اور دعوت اللہ تھی۔ علماء دین اس کو گھیرے رکھتے تھے، انتظامی منصوبوں اور شرعی قوانین کے نفاذ میں اس کی پوری رہنمائی کرتے تھے۔ تاریخ نے اس وصیت کو ہمارے لیے محفوظ رکھا جو انہوں نے اپنے بیٹے اور خان کے لیے اس وقت کی جبکہ وہ بستر مرگ پر تھے۔ اس وصیت پر تہذیبی رہنمائی اور شرعی منہج کے وہ اصول موجود ہیں جن پر بعد میں دولت عثمانیہ گامزن رہی۔ 726 ہجری میں اپنے والد کی وفات کے بعد اور خان سریر اراہو اور حکومت اور سلسلہ فتوحات میں اپنے والد کی پالیسی کو اپنایا۔ ان کی بڑی تمنا تھی کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فتح قسطنطینیہ کی بشارت ان کے ہاتھوں پوری ہو۔ انہوں نے مغرب اور مشرق سے بے یک وقت بیزنطینی دارالحکومت کے محاصرے کے لیے ایک نہایت ہی اہم منصوبہ بنایا۔ اہم کارنامے جو سلطان اور خان کی زندگی سے تعلق رکھتے تھے، ان میں اہم ترین کارنامہ اسلام کی تاسیس اور اس کے اصلاح ہے۔
ایک خاص نظام کو اپنانے کی خواہش ہے۔ انہوں نے اپنے صبا کو مختلف یونٹوں میں تقسیم کیا، ہر یونٹ 10، 100 یا 1000 اشخاص پر مشتمل تھی۔ مال غنیمت کا 5واں حصہ فوج کے لیے مختص کیا۔ پہلے ضرورت پڑنے پر لوگوں کو جنگ کے لیے بلایا جاتا تھا، لیکن انہوں نے مستقل فوج قائم کی جو ہمہ وقت جنگوں کے لیے تیار رہتی تھی۔ انہوں نے ان کی ٹریننگ کے لیے خصوصی مراکز بھی قائم کیے، اور خان نے اپنی مملکت کے ستونوں کو مضبوط کرنے کا اہتمام کیا، اصلاحی اور عمرانی سرگرمیوں کو تسلسل دیا، انتظامی معاملات میں منظم کیا، لشکروں کو طاقتور بنایا، مسجدوں کی تعمیر کی، علمی ادارے قائم کیے اور ان پر بہترین علماء معلمین کو نگران مقرر کیا۔ ان علماء کو مملکت میں بڑی قدر کی نگاہ سے دیکھا جا سکتا تھا۔ سلطان اور خان کے بعد 761 ہجری میں سلطان مراد اول حکمران بنے۔ مراد اول بلا کے بہاد، مجاہد، نیک نیت اور دیندار انسان تھے۔ آپ ایک اچھے منتظم اور نظم و ضبط کے بڑے پابند تھے، اپنی رائے اور فوجیوں کے عدل و انصاف کا سلوک کرتے تھے، غزوات میں خصوصی دلچسپی کا مظاہرہ کرتے، مساجدوں اور مدارس اپنا گناہوں کی تعمیر پر خصوصی توجہ مبذول کرتے، تجربہ کار قیادت، منتظمین اور قائدان کا ایک بہت بڑا گروہ اپنے ساتھ رکھتے۔ یہی لوگ آپ کے مشیر ہوتے جو مختلف امور کے بارے آپ کو سمجھاتے تھے۔ مراد اول نے 762 ہجری میں ایڈریانوپل کو فتح کیا اور اسے اپنی مملکت کے لیے دارالحکومت بنایا، اور اسی کے ساتھ ہی دارالحکومت ایشیا سے یورپ کی طرف منتقل ہو گیا، اور ایڈریانوپل اسلامی دارالحکومت ہے۔ مراد اول جانتا تھا کہ جہاد فی سبیل اللہ اس کی ذمہ داری ہے، جبکہ فتح و نصرت اللہ تعالیٰ کے ہاں میں، اس وجہ سے صبر، رضائی وغیرہ کے لیے اور اللہ تعالیٰ کے حضور میں اکثر دعا کرتے رہتے تھے، اور بارگاہ الہی میں گریہ زاری کرتا، تاکہ انہیں اللہ پر مکمل بھروسہ تھا۔ ان کی گریہ زاری اور شب و زندہ داری سے ہم نتیجہ اس پر پہنچتے کہ وہ اپنے رب کی معرفت رکھتے تھے، معنی عبودیت کو اچھی طرح جانتے تھے۔ اب سربوں کے خلاف لڑتے ہوئے کوسہ کے معرکہ میں شہید ہوئے۔ سلطان مراد نے 30 سال تک عثمانیوں کی قیادت کی اور بڑی دانائی اور مہارت کا ثبوت دیا۔ ان کے زمانے کے سیاستدانوں میں کوئی بھی ان کا ہم پلہ نہیں تھا۔ اپنے والد گرامی کی شہادت کے بعد 791 ہجری میں بایزید نے حکومت کی باغ دوڑ اپنے ہاتھ میں لی۔ اپنے باپ کی طرح بایزید بڑا بہادر، خوددار، سخی اور فتوحات اسلامیہ کا جذبہ رکھنے والا تھا، اسی لیے انرزول میں مسیحی عمارتیں ان کا ہدف بنی، اور 1 سال کے اندر اندر تمام سلطنت دولت عثمانیہ کی تابع فرمان ہو گئی۔ بایزید برق رفتاری سے بلقانی اور اناضولی علاقوں کے درمیان نقل و حرکت کرتا، اسی وجہ سے انہیں الصاعقہ آسمانی بجلی کا لقب دیا گیا۔ بایزید کو تیمور لنگ کی فوجوں کے مقابلے میں شکست ہوئی۔ وجہ یہ تھی کہ انہوں نے بہت تیزی اور عجلت سے اپنا کام لیا اور فوجوں کے لیے بہترین میدان کے انتخاب سے قاصر رہے۔ دولت عثمانیہ داخلی خطرات کا شکار ہو گئی۔ بایزید کے بیٹوں کے درمیان سلطنت کے لیے جنگ چھڑ گئی، اور یہ جنگ کوئی تھوڑا عرصہ کے لیے نہیں تھی، بلکہ یہ جنگ ایک عظیم جنگ کی طرح ہونے لگی۔ دولت عثمانیہ اور دولت صفویہ کے درمیان اس معرکہ کی بدولت شمالی عراق اور دیار بکر کے علاقے دولت عثمانیہ کی قلمرو میں شامل ہوئے، اور عثمانیوں نے مشرقی حدود کو پرامن بنایا۔ سلطان محمد فاتح کے بعد 886 میں ان کا بیٹا بایزید ثانی سریر ارائے سلطنت ہوا۔ وہ پیدائشی طور پر سلطان تھا، ادب کی محبت میں پرورش پائی، علوم اسلامی میں بڑی مہارت رکھتا تھا، بالخصوص فلکیات سے خاص شغف تھا۔ بایزید ثانی کو اپنے بھائی جمشید سے جنگ کرنا پڑی، اور شامی حدود پر ممالک کے ساتھ بے طرفے کئی معرکے درپیش آئے۔ انہوں نے اندلس کے مسلمانوں کو سخت تکلیف سے نجات دلانے کی پوری کوشش کی۔ بایزید ثانی کے بعد سلطان سلیم اول بنے۔ ادب، فارسی شاعری اور تاریخ کو بہت پسند کرتے تھے، سخت مزاجی کے باوجود اہل علم کی صحبت کی طرف مائل تھے، مورخین اور شعراء کو ساتھ رکھتے، حتیٰ کہ میدان جنگ میں بھی انہیں ساتھ لے جاتے تاکہ جنگی وقائع کو قلم بند کیا جائے، اور شعراء ماضی کی عظمتوں کے بارے شعر موضوع کر کے فوجوں کے حوصلے بلند کریں۔ سلطان سلیم کی محنت اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے عراق اور فارس سے شیعی نفوذ میں کمزوری آئی، اور انہوں نے صفوی شیعہ رافضیوں پر معرکہ جلیدار میں عظیم الشان فتح حاصل کی۔ دولت عثمانیہ اور دولت صفویہ کے درمیان
اس مارکہ کی بدولت شمالی عراق اور دیار بکر کے علاقے دولت عثمانیہ کی قلمرو میں شامل ہوئے اور یوں عثمانیوں نے مشرقی حدود کو پرامن بنایا، اور اسماعیل صفوی کے اعوان اور پیروں کے خاتمے کے بعد ایشیائی کوچک میں سنی مذہب کو فروغ حاصل ہوا۔ پرتگالیوں نے شیعہ سنی اس چپکے سے خوب فائدہ اٹھایا اور کوشش کی کہ مشرق و مغرب کے درمیان تمام قدیم راستوں پر اپنا تسلط جمانے کے لیے مشرقی سمندروں پر قبضہ ہو جائے۔ عثمانیوں اور صفویوں کی مارکہ آرائیوں سے یورپی بہت خوش ہوئے اور یورپیوں نے دولت عثمانیہ کے خلاف صفوی شیعوں کی بھرپور مدد کی تاکہ دولت عثمانیہ اپنے مسلمان بھائیوں سے الجھی رہے اور یورپ کی طرف پیش قدمی کی اور اسے فرصت نہ ملے۔